اس کے صدر پھر آغا خان ہی کو مقرر کیا گیا، اور نواب وقار الملک اور محسن الملک بھی ان کے نائبین میں سے تھے۔ اب یہ بھی ایک چیپٹر ذرا ختم کیجئے، اب آئیے ایک تیسرے چیپٹر پر۔ دو عظیم شخصیتیں مسلمانوں کے اعتبار سے اور پاکستان کے پس منظر کے اعتبار سے دو عظیم شخصیتیں سامنے آئیں، ان کی شخصیتوں کا ذرا تقابلی مطالعہ ضرور کیجئے، اس سے بہت کچھ حقائق جو ہیں اس پر سے پردے اٹھیں گے۔ یہ ہیں دو کو فاؤنڈرز آف پاکستان۔ یہ دو نام ہمیشہ آپ سنتے ہیں، قائد اعظم علامہ اقبال، قائد اعظم علامہ اقبال، اگرچہ اس میں اولیت ہمیشہ دی جاتی ہے قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو ثانویت، جبکہ حقیقت میں اولیت جو ہے وہ اقبال کی ہے اور قائد اعظم کی ثانوی ہے۔ بہرحال یہ تو میں ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا۔ یہ دونوں شخصیتیں، نمبر ایک تو یہ کہ بالکل ہم عصر ہیں، ایک ہی عمر۔ 25 دسمبر سن 1876 کو جناح صاحب پیدا ہوئے اور 9 نومبر 1877 کو اقبال صاحب پیدا ہوئے، 10.5 مہینے کا فرق ہے۔ اقبال کا تو یقین کے ساتھ معلوم ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، کوئی شک اور شبہ ہی نہیں، اور یہ کہ وہ کشمیری پنڈتوں کے نو مسلم خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ محمد علی جناح کے بارے میں اول تو یہ بھی اختلاف ہے کہ پیدا کہاں ہوئے۔ کہا جاتا آفیشلی کہ کراچی میں، لیکن سندھ میں سب لوگ جو ہے جس کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جھرک میں پیدا ہوئے تھے۔ جھرک جو ہے ٹھٹھے کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں کے میونسپل ریکارڈز وغیرہ سے بھی ثابت کیا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی ایک ہے کراچی یونیورسٹی کا، وہاں میں گیا تھا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا یہ مشہور ہو گیا ہے، بس وہ ولادت وہاں کی نہیں ہے۔ ہاں ان کے والد کا وہاں کاروبار تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد وہاں چلے گئے ہوں، لیکن ولادت جو ہے وہ جھرک کی۔ اور ایک عجیب بات آپ کو سنا رہا ہوں، عام طور پر خیال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اسماعیلی تھے، کھوجے۔ میرے علم میں ایک بات ایک دفعہ آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں خود حیران ہوا پہلی مرتبہ۔ یہ نقوش ایک رسالہ بہت مشہور ہے، اس نے 1964 میں 1200 صفحے کے 2 والیوم شائع کیے تھے، آپ بیتی، اور جتنے بڑے مشاہیر لوگ ہیں ان کے حالات زندگی ان کے اپنے قلم سے یا ان کی اپنی تحریر سے یا تقریر سے جو سامنے آئے ان کو لکھا۔ تو قائد اعظم پر جو چیپٹر ہے اس میں ان کا یہ قول ہے محمد علی جناح کا، میں پنجابی راجپوت ہوں، میرے ایک جد کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خوجہ لڑکی سے شادی کر لی تھی اور انہی کے خاندان میں شامل ہو گئے تھے، اس وقت سے ہم لوگ خوجوں میں شمار ہونے لگے ہیں۔ میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ گئے تھے وہ ضلع منٹگومری کے رہنے والے تھے۔ اور حوالہ یہ ہے کہ یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ میں یہ گھن گرج کہاں سے آ گئی؟ آپ کی آواز میں گھن گرج، کاروباری آدمی تو ہوتا ہے نا، جیسے بنیا ہوتا ہے، وہ تو بہت ہی ہلکے ہلکے انداز میں بات کرتا ہے، وہ کوئی گرجدار آواز میں تو بات نہیں کرتا۔ کاروباری آدمی کا اپنا انداز ہے، ایک زمیندار کا، راجپوت کا اپنا انداز ہوگا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ یہ گھن گرج آپ میں کہاں سے آ گئی، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اصل میں تو راجپوت ہوں، اللہ عالم۔ یہ آپ 20 نمبر میں یہ موجود ہے، جون 1964 کے۔ اب آگے آئیے، بچپن کے اعتبار سے ان دونوں شخصیتوں میں بڑا فرق ہے۔ اقبال کی پرورش میں، ابتدائی تعلیم و تربیت میں دینی، مذہبی، روحانی، اخلاقی گہرے اثرات۔ والد شیخ نور محمد صوفی تھے، فارسی عربی شروع سے پڑھی، علامہ میر حسن سیالکوٹی کی تعلیم۔ جب میں خاص طور پہ گنوا رہا ہوں آپ کو چیزیں، نتیجہ کہاں نکلے گا اس کا وہ بعد میں سامنے آ جائے گا۔ ایسی کوئی بات محمد علی جناح کے بچپن میں نہیں ہے۔ ایک تو خوجہ فیملی، مذہب سے کوئی خاص سروکار زیادہ ہوتا ہی نہیں ان کے ہاں، اور یہ کہ ایک معمولی سے کاروباری آدمی تھے، جناح پوجا ان کے والد۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نہایت محنتی آدمی تھے، نہایت محنتی نوجوان،
16 سال کی عمر میں میٹرک کیا ہے، اور ذرا سنیے 20 سال کی عمر میں بار ایٹ لا ہو کر انگلینڈ سے واپس بھی آ گئے۔ 4 سال میں معلوم ہوتا ہے اس وقت میٹرک کے بعد جو ہے بار ایٹ لا ہو سکتا تھا۔ میٹریکولیشن کے فوراً بعد آپ جائیے اور جا کر وہاں پہ جوائن کر لیجئے، قانون پڑھ کے آ جائیے، بیرسٹریٹ لا ہو کر آ گئے 20 برس کی عمر میں۔ اقبال نے ایم اے کیا، فلسفہ پڑھا، اقبال شاعر بنا، اور ابتدا میں اس کے شاعری کے موضوعات وہی تھے جو عام شاعری کے ہوتے تھے۔ گل و بلبل کی شاعری ہے، ہجر و وصال کی شاعری ہے، عشق کی اور ہجر کی، اور سب یہ باتیں ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے کھلنڈرا پن بھی ان کے اندر کچھ عرصے رہا ہے۔ میں یہ سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں زیادہ نہیں جانا چاہتا تفصیل۔ جبکہ محمد علی جناح نہایت سنجیدہ آدمی 20 سال کی عمر میں آ کر پریکٹس شروع کر دی کراچی میں، وہاں کچھ کامیاب نہیں ہو سکی، بمبئی چلے گئے، وہاں کامیاب ہو گئے، اور فوراً ہی سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن سیاست میں محمد علی جناح 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، اس میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ کانگریس میں تھے، دادا بھائی نورو جی جو صدر تھا اس وقت آل انڈیا نیشنل کانگریس کا، اس کے سیکریٹری تھے، اور ان سے کہا بھی گیا کہ مسلم لیگ میں آ جائیے، تو انہوں نے کہا نہیں، مسلم لیگ کا نسب و لعن کوئی اونچا نہیں ہے، یہ کیا ہے اقلیت اکثریت کی بات، اور یہ اپنے حقوق کو اونچی بات کرو، آزادی کی بات کرو، تب میں آؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو 1906 میں محمد علی جناح مسلم لیگ میں نہیں آئے، 1913 میں آئے، جبکہ مسلم لیگ نے خود اختیاری کے حصول کا ریزولوشن پاس کر دیا۔ وی نیڈ اینڈ وی ڈیمانڈ سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس کے بعد بھی 7 برس تک ڈوئل ممبرشپ رکھی، مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی۔ بھرپور ترین کوشش کی ہے محمد علی جناح نے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کوئی فارمولہ ایسا طے پا جائے کہ مسلمانوں کو جو خوف ہے، جو اندیشے ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اور اس فارمولے کے تحت ہم مل جل کر ایک ملک میں رہ سکیں اور ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اتنی کوشش کی ہے کہ انہیں ہندوؤں نے خطاب دیا ایمبیسڈر آف یونٹی، سفیر اتحاد، اور یہ گوکھلے جیسا شخص ہے جس نے کہ خطاب دیا ہے محمد علی جناح کو کہ یہ تو سفیر ہے، پیغام بر ہے اتحاد کا۔ انہی کی کوشش سے 1915 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے اینول سیشن بمبئی میں منعقد ہوئے ایک ہی وقت میں، تاکہ آپس میں دونوں جماعتوں کے لیڈرز کی جو ہے وہ کچھ نیگوسیشنز وغیرہ ہو سکے۔ 1916 میں لکھنؤ میں پھر دونوں سیشن ایک جگہ ہوئے، اور 1916 میں کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا جداگانہ انتخاب کا، جس سے گویا کہ ایک درجے میں مسلمانوں کے مطالبے کی پذیرائی ہو گئی۔ یہ گویا کہ محمد علی جناح کی انتہائی کامیابی کا دور ہے کہ اپنے مشن میں وہ کامیاب ہوئے، مطمئن ہوئے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس وقت ہندوستان میں ایک تحریک خلافت چل رہی تھی، خلافت عثمانیہ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں برطانیہ اور یہودیوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں، اور خلافت کے خاتمے کی کوشش ہو رہی تھی، تو جو رد عمل میں ایک تحریک چلی ہندوستان میں، خلافت کی تحریک، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور بڑے بڑے لوگ، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت شیخ الہند، یہ سب کی سب شخصیتیں، مولانا حسین احمد مدنی، یہ عظیم شخصیت ہے۔ اور اس وقت اتنا اتحاد ہو گیا تھا کہ گاندھی شریک ہوا ہے خلافت کی تحریک میں۔ بھئی گاندھی کا کیا سروکار خلافت سے؟ اسی کا ایک منظر یہ ہے کہ 1916 میں اس سیاسی مستقبل کے اعتبار سے بھی ایک فارمولے پر کچھ اتفاق ہو گیا، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کا پردہ چاک کیا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اب وہ اوس پڑی یہاں ہم مدعی سست گواہ چست، وہ خلافت ختم کر رہے ہیں اور ہم شور نہ بچا رہے، جنوں جیلیں بھر